بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بنانا، یعنی کہ کیلے پر بات کریں گے کہ کیلا کتنا ضروری ہے ہماری زندگی کے لیے، ہماری صحت کے لیے، اور اس کو کتنا کھانا چاہیے اور کس ٹائم پہ کھانا چاہیے۔ اگر آپ صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو کیلے کو اپنی ڈیلی غذا کا حصہ بنا لیں۔ کیلے پر کی جانے والی جتنی بھی ریسرچز آئی ہیں ان میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس کے یوز سے بلڈ پریشر جو ہے وہ آپ کا کنٹرول رہتا ہے، کیونکہ اس میں شامل پوٹاشیم انسانی بلڈ میں نہ صرف بلڈ پریشر کی سطح کو برقرار رکھتا ہے بلکہ اس کو بڑھنے سے بھی روکتا ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق بنانا کھانے سے آپ کو ہارٹ کی بہت ساری ڈیزیز سے بچایا جا سکتا ہے۔ بنانا میں موجود فائبر، پوٹاشیم اور وٹامن سی جو ہے وہ ہارٹ کو ہیلدی رکھنے میں معاون ہوتا ہے۔ بنانا کھانے سے شریانوں کی بیماریاں جو لاحق ہونے کا خطرہ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ بنانا کا یوز جو ہے وہ ہمیں کینسر سے بچاتا ہے اور ہائی بلڈ پریشر کے جتنی بھی ڈیزیزز ہیں ان سے بھی بچنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سانس کے مسائل سے بھی بچاتا ہے۔ بنانا میں شامل وٹامن بی جو ہے وہ آپ کی ذہنی صلاحیتوں کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر پریگننٹ لیڈیز جو ہیں وہ اپنی پریگننسی کے ڈیوریشن میں بنانا کو کھائیں تو ان کے بچے بہت ذہین ہوتے ہیں اور خوبصورت بھی ہوتے ہیں۔ بنانا میں پروبایوٹک بیکٹیریا جو ہے وہ ہڈیوں کی نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کیلے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہر موسم میں آپ کو مل سکتا ہے اور کیلا غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس کا ملک شیک جو ہے وہ لوگ بڑی شوق سے پیتے ہیں، اور اس سے جو لوگ کمزور ہیں، وزن جن کا کم ہے، اگر وہ اس کو پیتے ہیں تو ان کا وزن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے کمزور جسم والے افراد کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ اب اگر آپ نے غور کیا ہو تو یہ اس کے ساتھ ایک تار سی آتی ہے نا، نکلتی ہے، یہ جیسے ہم بنانا کو پیل کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک تار سی، یعنی کہ وہ بنانا ہی کی ہوتی ہے، تو اس کے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں یا پھینک دیتے ہیں، لیکن وہ بہت اہم ہے، اس کو پھینکنا نہیں چاہیے بلکہ اسے بھی یوز کرنا چاہیے۔ دراصل یہ تار نما فلوم بنڈلز کہلاتی ہے، جو ایک ٹیشو ہوتا ہے جو ہر پودے میں موجود ہوتا ہے، اور اس کا کام پھل تک تمام نیوٹریشن پہنچانا ہوتا ہے۔ جو لوگ شوق سے کیلا کھاتے ہیں وہ بڑے ہی خوش نصیب ہیں، کیونکہ ان میں خون کی کمی نہیں ہوتی، اور پیچز اور دستوں کی صورت میں اس کا اگر استعمال کیا جائے تو اس میں بڑا ہی افاقہ ملتا ہے۔ جو لوگ تھکن کا محسوس کرتے رہتے ہیں، ان کے باڈی ہر وقت لگتا ہے کہ تھکا ہوا ہے، ان میں اصل میں آیوڈین کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو آیوڈین کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کیلا بہت ہی بہترین چیز ہے۔ اس میں وٹامن سی بھی بکثرت پایا جاتا ہے، اس لیے یہ آپ کے ٹیتھ کی بیماریوں کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اس میں دوسرے پھلوں کی نسبت جو ہے وہ نائٹروجن زیادہ ہوتی ہے، یہ گوشت میں اضافہ اور جسم کو مضبوط کرتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے یہ کسی گفٹ سے کم نہیں ہے، کیونکہ اس میں نمک نہیں ہوتا۔ کیلا جو ہے وہ اس کے کھانے کا بہترین وقت صبح کا وقت ہوتا ہے اور اسی ٹائم اسے کھانا چاہیے۔ کیلے جو ہیں وہ کبھی بھی 7 کیلوں سے زیادہ نہ کھائیں، کیونکہ اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں تو کیلے میں پوٹاشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور یہ خطرناک حد تک زیادہ بڑھ کر موت بھی اس سے واقع ہو سکتی ہے۔ کیلا کھانے کے بعد کبھی بھی اوپر سے پانی نہیں پینا چاہیے۔ کڈنی ہمارے جسم کا ایک اہم حصہ ہیں اور یہ خون کی صفائی کر کے دوبارہ جسم میں گردش کے لیے بھیجتے ہیں اور زہریلے مادوں کو جسم سے خارج کرتے ہیں۔ کیلے کھانے سے گردوں پر خون کا دباؤ کم کر کے خون کو صحت مند سطح پر لے آتے ہیں۔ جن لوگوں کو قبض رہتی ہے وہ کیلے کو باریک، یعنی کہ اچھی طرح اسے چبا کر کھائیں تو ان کی قبض جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ کم از کم جو ہے 4 کیلے لازمی وہ کھائیں۔ بچوں کے لیے یہ بہترین قسم کی خوراک ہے، بچوں کو ضرور دینا چاہیے، ان کی ہڈیوں کی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے لیے یہ کیلا جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے ان کی مضبوطی کے لیے، اور ہڈیوں کے اندر جو میرو بنتا ہے اس میں بھی کیلا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو کیلا جو ہے وہ میش کر کے آپ دیں تو وہ بہت خوشی سے اور شوق سے بھی کھاتے ہیں،
اور ان کے لیے اچھا بھی ہے۔ اس میں کئی دفعہ آپ دہی ملا کر ان کو کھلایا کریں، یہ بہت ہی زبردست ریمیڈی بن جاتی ہے بچوں کی نشو و نما کے لیے۔ اس طرح دہی اور کیلا جو مل کے ہے وہ ایک بہترین غذا بنتی ہے ان کے لیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔